شعبہ رشتہ ناطہ کا دوسرا سوال، اس میں شعبہ رشتہ ناطہ کا جی، تو اس میں لڑکے لڑکی دونوں کے لیے کوائف کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن بعض کا خیال ہے کہ اس کی کیا ضرورت، بغیر اس کے ہی اگر ہو جائے کام، تقوی سے کام لینا چاہیے، تو تقوی سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ مجھے تو ایسے تقوی کا علم نہیں، تو اکثر یہ ان سے پوچھیں، تقوی بغیر کوائف کے کیسے پتہ چل جائے گا؟ اول تو تقوی ویسے ہی بڑا مشکل ہے معلوم کرنا، لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے آپ کو پاک نہ بیان کیا کرو، وہی جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ تو اب کوائف والی بات جو ہے وہ بتائیں وہ اس سے کس رنگ میں اثر انداز ہوگی؟ ایک بات تو وہ جو پہلا سوال تھا وہیں پہنچ گیا، اگر وہی جانتا ہے اسی نے جوڑنا ہے تو ہم بیٹھے ہیں کیا کریں، سوائے اس کے کہ اس سے پھر تعلق جوڑو، اگر تقویٰ کا نہیں پتا تو اس سے تقویٰ کی ہدایت مانگو۔ لیکن اس سے بڑھ کر صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ جو سب سے بڑا متقی تھا، جو یہ فرماتا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، اس کی ہدایت پہ کیوں نہیں چلتے؟ اس کی ہدایت کوائف کے خلاف نہیں ہے، اس سب سے متقی کی ہدایت یہ ہے کہ نیکی دیکھو، وہاں لفظ تقویٰ نہیں استعمال فرمایا، دین دیکھو، دین میں اس کا روزمرہ کا چال چلن جو دکھائی دیتا ہے، اور دین میں اس کے اخلاق جو سب کو معلوم ہوتے ہیں اس سے برتنے کے نتیجے میں، وہ سب شامل ہیں۔ تو ایک انسان کو جب رشتے کے لیے دیکھنا ہو یا لڑکی کو رشتے کے لیے دیکھنا ہو تو سب سے اعلیٰ چیز اس کی دینداری ہے، تقویٰ کی بحث نہیں ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ تو کوائف سے ہی پتہ لگے گا نا، بغیر کوائف کے کیسے پتہ چلے گا؟ کوائف کریں اکٹھے، جو اس کی شہرت ہے، جماعت سے تعلق، نظام جماعت سے وابستگی، مالی قربانی میں شمولیت، جو ذیلی تحریکات ہیں ان میں شامل ہونا یا ذیلی تنظیمات میں حصہ لینا، یہ ساری اس کی دینداری ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اخلاق، کوئی بدتمیز ہے، بدخلق ہے، یا ایسے ہے جو حصہ لیتے ہیں لیکن بدخلق بھی ہوتے ہیں ساتھ، تو اس حد تک وہ دین سے گر جاتے ہیں۔ یہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول رکھی، اور یہ ساری باتیں کوائف سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوسری فرمایا کفر، اب کفر کا کس طرح پتہ چلے گا اگر کوائف نہیں ہوں گے؟ کفر سے مراد ذات نہیں ہے، مگر کفر سے مراد رہن سہن اور معاشرہ ہے، اور اس کا رشتوں پر بہت اثر پڑتا ہے۔ بہت سے رشتے اس لیے ناکام ہوئے کہ پاکستان کا آیا ہے اور یہاں شادی کی، یہاں کا رہن سہن مختلف ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہم مزاج نہیں ہو سکے۔ لیکن ایسے بھی ہیں یہاں جن کے اندر دینی لحاظ سے یعنی اخلاقی لحاظ سے یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے تقاضے پورے کریں، تو اس صورت میں کفر ثانوی ہے، دین پہلے ہے۔ لیکن کفر کی دوسری شاخیں تو پھر بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی، اس کا خاندانی مزاج، ان کا چلنا پھرنا لوگوں میں، کھانے پینے کے طریق، رہن سہن، ان ساری باتوں میں اگر اختلاف ہوں تو بعض دفعہ چھوٹے اختلاف بھی شادی کے اندر ایک قسم کی کڑواہٹ پیدا کر دیتے ہیں، یا فرکشن، روزمرہ کی رگڑ سے اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے جو شادی کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ تو کفر بھی دیکھنے کا فرمایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں تو آپ کے کوائف سے تعلق رکھتی ہیں کہ نہیں؟ بس پھر ٹھیک ہے۔